تو یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے تو بریفلی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے یہ تو آپریشن ایک چل رہا تھا، اس کو یعنی پھر سے زیادہ بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت سمجھی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے۔ چائنا سے آ کے خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز کو بڑا کنسرن ہے، اور یہ کہ یقینی طور پہ معاملہ بڑا سیریس ہے ویسے ہی۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ذرا آپ فرمائیے گا یہ عزم استحکام جو آپریشن ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو اس کے بارے میں معلومات تو نہیں ہے، آپریشنل ڈیٹیلز کا مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن جو پچھلے آپریشن ہوئے ہیں یا جو ابھی تک چل رہے ہیں تو اس نے تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں دی ہے۔ پچھلے جو خاص کر جب افغانستان میں جب یہ نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد جو یہ ایک سرج آیا ہے انسرجنسی میں پاکستان میں، خصوصاً پختونخوا صوبے میں، تو اس کو ایک نئی نظر سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ابھی تک ہم صرف شاخ تراشی کرتے رہے ہیں، شاخ تراشی سے کام نہیں بنے گا۔ آپ ادھر آپریشن کر دیں، ادھر آپریشن کر دیں، کچھ دہشت گردوں کو مار دیں، لیکن جب تک آپ اس کے بیس کے اوپر نہیں جائیں گے، آپ اس کے روٹ کے اوپر نہیں جائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی ہم نے اپنی لڑنی ہے۔ یہ ہمارے پالیسیز کا بیک لیش ہے، جو ہم نے پالیسیاں اختیار کی ہیں پچھلے 15-20 سال میں جو ہم نے کیے ہیں، اس کا ایک بیک لیش آیا ہے۔ ہم انیشلی بہت خوش ہوئے تھے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی کہ جو پرو پاکستان ہوگی، جس سے ہمیں یہ اندازہ اس کو دوبارہ مجھے تقویت ملی میرے اس کو کہ ہم افغان مائنڈ کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایسے کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں جو کسی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لڑائی ہم نے خود لڑنی ہے اور اس کا روٹ ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ وہ جو ہے ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو ہمیں ایک عزم چاہیے ہمیں کہ اس کو کس طرح ایکسیکیوٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کا دہشت گرد جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی جب تک ہم تمام جو وہ ہیں اس میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، وہ ان کی پولیس ہے، ان کو جب تک آن بورڈ نہیں لے کے آئیں گے تو یہ کام جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے صحیح کہا تھا کہ یہ آرم فورسز کا صرف کام نہیں ہے، یہ تمام ایک نیشنل ریزالو ہونا چاہیے۔ تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ تو اس کے اوپر کوئی تحفظات ہیں ان کے، ابھی وہ کیا تحفظات ہیں انہوں نے کھل کے تو بات نہیں کی ہے، لیکن جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح اس کو حل کیا جائے۔ دوسری، ہمیں اپنے انٹیلیجنس کو اور اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ کہ آیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں، کہ جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند مہینوں میں جو ہمیں ہماری کیجولٹیز وغیرہ ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو کس طرح ان کو منیمائز کیا جائے اور دہشت گردوں کو جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، دیکھیں ایک افغانستان کے اوپر وہ لگانا، الزام لگانا کہ وہاں سے ایک گاڑی چلی، لیکن وہ گاڑی پاکستان میں بھی تو چلی ہے نا، کس طرح اس میں گاڑی میں پاکستان آئی، وہ کس طرح بھی شام پہنچی، وہ کس طرح کہاں پر ٹھہری، ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہی چیز معذرت کے ساتھ یہی بات ہم افغانستان کے لوگوں کو کہتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کابل پہنچ گئے تو کابل اتنی دور چلا ہے تو پتہ نہیں کیا۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا بہت شکریہ۔ مظہر، اگر آپ سے میں بات کروں کہ 20 سال سے 25-30 سال سے تو ہم یہی باتیں سن رہے ہیں نا، دہشت گردی ہے، یہ وجہ، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پیس میل کرتے رہے ہیں ہم تو اب پھر سے وہی بات ایک سامنے آئی ہے۔ ہم اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن پہ جاتے ہیں، پی ٹی آئی نے کیوں اس کو کرٹیسائز کیا، لیکن ایک اوور آل آپ بھی بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں یہ معاملات، تو ہمیں لگتا ہے کہ وی سیم ٹو بی ری انوینٹنگ دا ویل اگین اینڈ اگین۔ شکریہ نسیم۔ دیکھیے، اگر یہ جو بھی بریگیڈیئر صاحب بات کہہ رہے تھے، آپ خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کو اگر 47 آنورڈز دیکھیں اور اس کے چینجنگ ٹرینڈز دیکھیں آپ ان دا لاسٹ سے 60-70 ایئرز، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ریاست کس حد تک جو ہے ہم اپنا سیاسی بیانیہ بدلتے رہے ہیں۔ ہم
ان روشن خیال سیاسی سوچ کو کچلتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ سب کا فال آؤٹ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، کوئی 1.5 سال پہلے، 2 سال ہو گئے ہوں گے، میں اپنے کسی ایک کام کے سلسلے میں، اپنے جرنلسٹک ورک کے سلسلے میں رویداد خان مرحوم سے میں نے بات کی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ 2 چیزیں بڑی کلیئرلی ڈیفائن کر دی گئی تھیں آفٹر انڈیپینڈنس۔ پاکستان کی ریاست نے یہ چیز ڈیفائن کر دی تھی، ایک یہ کہ سرخ پوش تحریک کو کس طرح کچلنا ہے، اور دوسرے یہ کہ آزادی اظہار پر پابندی۔ تو سرخ پوش تحریک میں ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا کہ کیا غفار خان، کیا اجمل خٹک، کیا والی خان، ان سب کو ہم نے غداروں کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ ان دا لاسٹ 40 ایئرز دیکھیں آپ، جو پہلی افغان جنگ سے لے کے آنورڈ، خیبر پختونخوا میں جہاں ایک زمانے میں پروگریسو پالیٹکس اس کے بڑے روٹس ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ ختم کیے گئے۔ اس نے کرش کر دیا وہاں کی لیفٹ اورینٹڈ پالیٹکس کو، نیشنلسٹ پالیٹکس کو۔ آپ دیکھ لیں ایون بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی نیشنل عوامی پارٹی اور جس طرح پابندی لگی، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا اس کا فال آؤٹ ہے۔ ہم پھر آہستہ آہستہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے، ہم پہلے افغان وار کی طرف چلے گئے، افغان جہاد کی طرف چلے گئے، پھر 9/11 کے بعد ہمیں نے ایک اور رخ لے لیا۔ تو یہ سب اس کا فال آؤٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم آج کے تناظر میں آپ اگر اینالائز کریں گے تو میرا خیال ہے ہمارا تجزیہ درست نہیں ہوگا۔ اب تو یہ جو کچھ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ سب 9/11 کی بات کی صورتحال ہے، یہ اس کا الٹیمیٹ ہماری پالیسیوں کا فال آؤٹ ہے، جس کو نکالنے کے لیے آج دیکھیں آپ دہشت گردی کے خلاف آپ جتنی بڑی جنگ لڑ لیں، اس میں آپ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کریں گے۔ انتہا پسندی کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہاں ہم تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مظہر تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پس منظر میں اگر اس کو نہیں دیکھیں گے تو بات نامکمل ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ریپیٹڈلی ہم لوگ تو اپنے پلیٹ فارم سے ریپیٹڈلی بات کرتے ہیں کہ جو ماضی ہے اور ماضی نے جہاں ہمیں لا کے کھڑا کیا آج، لیکن سوال تو یقیناً یہی ہے متی کہ یہاں سے آگے کیسے جانے۔ دیکھیں پرانی جو بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، پرانی تو irrelevant نہیں ہے، it's very relevant، لیکن بہرحال بحیثیت شہری کے اور بحیثیت ریاست کے اور حکومتی پالیسی کے سوال تو اٹھے گا کہ جانا کیسے ہے۔ اب یہ KPK میں آپ دیکھیں، یہ گنڈا پور صاحب سے بات ہوتی رہی، آپ کے انٹیریئر کا وہ ملتے رہے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ کرنا ہے، آپ کو نیکٹا بہتر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سڈنلی وی ہیو دس کہ جی آپریشن، اور PTI کہہ رہی جی ہم تو نہیں مانتے۔ دیکھیں مظہر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ماضی ہمارے لیے موجودہ صورتحال سے اس لیے ریلیونٹ ہے کہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے معاشرے کو پرتشدد رجحانات پیدا کرتی رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر آپریشن جس کا اعلان کیا جاتا ہے کیا اس کو اس ماضی کے تناظر میں دیکھیں، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی تو ہر آپریشن کا ایک جواز بنا دیتا ہے، مگر کیا یہ جو آپریشن ہے عزم استحکام، کیا اس آپریشن کا کوئی جواز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، اس آپریشن کے پیچھے ایک سیاست بھی کار فرما ہے، اور خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا کے حوالے سے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا جائے گا، فوج ڈپلوائے کی جائے گی اور آپریشن کی تیاری کی جائے گی، تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت تک پاکستان میں سیاسی صورتحال بھی کافی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوگی، اور آج جو بھی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں سے، خاص طور پہ PTI کی طرف سے، اور رائٹفلی سو، اس کی پولیٹیکل کازز ہے۔ اگر آج PTI کی ان شکایات کا مداوع ہو چکا ہوتا تو مجھے یقین ہے آج اس آپریشن کی بھی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ آج جو بھی منتخب حکومت ہوتی، صوبائی حکومتیں ہوتی، ان سے مل کے ویسے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو PTI کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ ایک انریسٹ کی سی کیفیت ہے۔ ایک پورا صوبہ جو ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے کوئی صوبہ وفاق کے حوالے سے اس طرح کے چیلنجز نہیں کرتا تھا جس طرح اب خیبر پختونخوا کی طرف سے وفاقی حکومت کے لیے آ رہے ہیں۔
تو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جو ہیں ٹیررسٹ بھی تیار ہیں اور پاکستان کے دشمن لوگ بھی تیار ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار صرف دہشت گرد ہوں گے؟ دہشت گردوں کو آپ نے موقع دیا ہے ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے، اور اس کی ذمہ دار بھی ہماری ہے. تو میرے خیال میں اس سچویشن کے اندر یہ جو آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے صرف نیشنل سیکیورٹی کے اوور ٹونز نہیں ہیں، اس کے پولیٹیکل اوور ٹونز بھی ہیں. اور آنے والے وقتوں میں جو سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے فیصلے آئیں گے، اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر کس قسم کا عوامی رد عمل آ سکتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے پہلے سے ایک پیش قدمی کی جا رہی ہے یا پیش بندی کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کو روکنے کے لیے، اور ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ سچویشن جو بھی ہو، بظاہر تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو باہر آنے دینے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، مگر ایسی کوئی اگر سچویشن ہوتی بھی ہے تو کم از کم لوگ بھی جو ہیں وہ باہر نہ نکل سکے، کیونکہ فوج آلریڈی آپریشنل کنڈیشن میں ہوگی اور آپریشنل حالت میں ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں موسٹلی پولیٹیکل، اس کی ایز اے پولیٹیکل ریسپانس ٹو پولیٹیکل، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے نسیم. اور یہ جو پارلیمنٹ میں لانے کی بات ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے. بالکل میں آتی ہوں. کہاں گئی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی؟ اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے جہاں پہ پرائم منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر ہے، کیبنٹ کے دوسرے ممبرز ہیں، وہ ایک لیگل سٹیچوٹری باڈی ہے، وہ کیوں نہیں فیصلے کر پا رہی اتنے بڑے آپریشن؟